بالله السميع العليم آواز من تھوڑا بڑھائی ہے، الشيطان نہیں آ رہی آواز؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الأمي رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم و توفیق آج بتاریخ 1 سپٹمبر 2014 مطابق 5 ذوالقعدہ 1433 ہجری بروز پیر ابھی نماز فجر میں سلسلہ وار سورہ کہف کی جن آیات کی تلاوت کی گئی. آج کا درس انہی آیات میں سے آیت نمبر 71 نمبر کی آیت سے شروع ہوگا. کل اس سے پہلے کی آیات جو سورہ کہف کے 9 رکوع پر مشتمل تھی، جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی گفتگو تھی، اور اس گفتگو میں ان دونوں کی بات چیت میں جو اہم باتیں آئی تھیں، اہم ہدایات آئی تھیں، ان پر کل تفصیل سے آپ کے سامنے بات آئی تھی. آج بھی یہ رکوع سورہ کہف کا 10واں رکوع سیدنا موسیٰ اور حضرت خضر کی گفتگو اور عمل ان دونوں پر مشتمل ہے. اس میں بھی ان دونوں کا تذکرہ ہے. سیدنا خضر نے اللہ کے حکم سے کچھ باتوں کو عملی جامہ پہنایا. سیدنا موسیٰ ان کے نتائج کو نہیں جانتے تھے. انہوں نے اس پر اعتراض کیا. پھر سیدنا خضر نے بعد میں جو اس کی تعبیر اور نتائج بتائے تو سیدنا موسیٰ اس بات کے قائل ہو گئے کہ بے شک مجھ سے زیادہ بھی علم والے اللہ کے کچھ بندے ہیں دنیا کے اندر جن کو اللہ نے وہ علم دیا ہے جس علم سے مجھے اللہ تعالیٰ نے دور رکھا اپنی مشیت کے مطابق. سیدنا خضر کا عمل اور موسیٰ کا اس پر اعتراض 3 واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جس میں یہ باتیں ہوئی ہیں، اور تینوں باتوں کی جو تعبیر بتائی ہے سیدنا خضر نے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے دنیا کے اندر ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں جن کو ہماری نگاہ یہ سمجھتی ہے ارے یہ تو بہت برا ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، یہ ظلم و زیادتی ہے. لیکن اللہ کی نظر میں وہ ظلم و زیادتی نہیں ہے. اللہ کی نظر میں ایسا ہونا ہی تھا. اللہ کی مشیت کے مطابق وہ سب باتیں ہوتی ہیں. اس لیے بندے کو اللہ کی مشیت میں راضی رہنا چاہیے. زندگی میں ایسے واقعات، انسان کی زندگی میں بھی ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جس میں اس کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے میرے اوپر ظلم کر دیا، ایسا کیسے ہو گیا. لیکن پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مدت کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ ارے اس وقت جو ہوا تھا بہت اچھا ہوا تھا. اگر ایسا نہ ہوتا
تو پتہ نہیں کیا ہوتا، وہی بہت بہتر تھا۔ تو انسان کا علم محدود ہے، بس وہ اتنا ہی جانتا ہے جتنا کہ اس کے مالک، اس کے خالق، اس کے رب نے اس کو بتا دیا ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ اور جس ہستی کا علم لامحدود ہے، مکمل ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ انسان کا علم بھی ناقص، انسان کی قدرت بھی ناقص، اور انسان کا عمل بھی ناقص۔ اللہ کا علم بھی کامل، اللہ کی قدرت بھی کامل، اور اللہ کا عمل بھی کامل۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا اور اس بات کا ہمیں یقین ہو گیا بحیثیت ایک مومن کے کہ اللہ اپنے ہر عمل میں، ہر بات میں کامل ہے اور اکمل ہے، تو پھر ان کی مشیت پر، ان کے فیصلوں پر اعتراض کرنا فضول ہے۔ کیونکہ جو شخص علم والا ہو، سمجھدار ہو، اگر اس کے عمل پر کوئی چھوٹا بچہ اعتراض کرے تو سب کیا کہیں گے؟ میاں ابھی تم بچے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ دنیا کیا ہوتی ہے، وہ تمہارا باپ ہے، جو کر رہا ہے تمہارے بھلے کے لیے کر رہا ہے، اس کی سختی تمہارے بھلے کے لیے، تم اس کو ظلم نہیں سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ باپ کی سختی اولاد کے حق میں رحمت ہوتی ہے، ظلم نہیں ہوتا بلکہ وہ رحمت ہوتی ہے، اور اس کے مستقبل کی تعمیر کی ضامن ہوتی ہے۔ اگر وہ سختی نہ کرے تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اولاد کے مستقبل کو خراب کریں۔ اولاد کو سنوارنے کے لیے، سدھارنے کے لیے، اس کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے، برائٹ بنانے کے لیے ماں باپ کبھی سختی کرتے ہیں۔ اولاد یہ سمجھتی ہے کہ یہ ظلم ہے، زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ظلم ہے، لیکن جب اولاد شعور کو پہنچتی ہے اور اس کو اس سختی کے فائدے نظر آتے ہیں اور وہ ان فائدوں سے خوب لطف اندوز ہوتا ہے، تب اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتا ہے۔ اور اب وہ اس دنیا میں ہوتے نہیں تو ان کے لیے آنسوؤں کے ساتھ رحمت کی اور مغفرت کی دعا کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ان کی وہ سختی میرے لیے رحمت بن گئی، ان کا وہ عتاب، وہ ڈانٹ ڈپٹ مجھے سنوارنے میں بہت مددگار ہوئی، میرے کردار کو بہتر بنانے میں بہت مددگار ہوئی۔ بالکل اسی طرح یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ کی مشیت کے مطابق جو دنیا کے اندر یا ہماری زندگیوں کے اندر جو بھی باتیں آ رہی ہیں، کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہونا تھا، ایسا نہیں ہونا تھا، لیکن اس میں اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ تو یہ سمجھ کر کہ اللہ کی مشیت اسی میں بہتر ہوگی، اس لیے میرے ساتھ یہ عمل ہوا، یہ سلوک ہوا۔ بندہ جب صبر کر لیتا ہے تو اسی میں اس کے لیے خیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اب مصیبتیں جو آتی ہیں وہ یا تو اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، جیسا کہ قرآن نے کہا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یا مصیبتیں جو آتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا سورہ حدید کے اندر 27ویں پارے کہ ما اصاب، سورہ تغابن کے اندر ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یا مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ کے حکم سے آتی ہیں، اللہ کے فیصلے سے آتی ہیں۔ سورہ شعراء میں، سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم،
یا تو مصیبتیں آتی ہیں تو اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اچھا، سورہ حدید کے اندر یہ بات آتی ہے، سورہ حدید کے 30 رکوع میں، کہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ پچھلی جو مصیبتیں ہیں انسان اس کے غم سے نکل آئے، اس کے غم سے نکل آئے کہ ایک مصیبت آئی اس پر بڑا غم زدہ تھا، دوسری آ گئی تو اس سے نکل گیا۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ یہاں پر یہ حکمت بتائی تاکہ تم سے جو چیزیں فوت ہو گئیں، چھوٹ گئیں، اس پر تم مایوس نہ ہو، اس پر مایوس نہ ہو۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو کچھ اس نے تم کو عطا کیا ہے اس پر تمہارے اندر اطراحٹ، گھمنڈ اور عجب نہ آئے۔ کیا حکمت ہے! یعنی ارے مجھے اس سے پہلے وہ چیزیں عطا ہوئی تھیں، میں ایسا تھا، وہ سب چلی گئیں، وہ سب چھن گئیں، اب پھر مجھے یہ نعمتیں عطا ہوئی ہیں۔ تو اب چونکہ پچھلی جو اللہ کی طرف سے نعمتیں اس پر تھیں وہ چلی گئی تھیں، اب یہ جو دوبارہ اس کو نعمت اور اس پر جو انعام ہوا ہے، اب اس پر اس کے اندر گھمنڈ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ پچھلا جو معاملہ ہے، سابقہ جو باتیں ہیں اس کے ذہن میں ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ چلی جائے، تو اب وہ شکر ادا کرے گا، کیونکہ پچھلا ریکارڈ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ مجھے ملی تھیں، وہ سب چیزیں مجھ سے چھن گئیں، اب یہ مجھے نعمت ملی ہے، کہیں یہ نہ چھن جائے، اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو یہ حکمتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں، یہ حکمت۔ اب ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ جو مصیبت ہم پر آئی ہے، پریشانیاں ہم پر آ رہی ہیں، ان تینوں میں سے یہ کس سبب سے آ رہی ہیں؟ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اعمال خراب ہیں، اللہ سے آپ کا معاملہ درست نہیں، اللہ کے حقوق میں آپ سے کوتاہی ہو رہی ہے، بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہو رہی ہے، ان دونوں پر نظر ڈالیں، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں، ان دونوں پہ آپ نظر ڈالیں، اپنے عمل پہ نظر ڈالیں اور پھر جج کریں۔ اگر آپ کو کہیں کوتاہی نظر آ رہی ہے اور پھر مصیبت آئی ہے تو آپ اس کی یہ تعبیر کریں کہ یہ میرے بد عملی کا نتیجہ ہے، جو میں حقوق اللہ میں یا حقوق العباد میں جو کوتاہی کر رہا ہوں، یا اللہ کے فلاں احکام جو مجھ سے چھوٹ رہے ہیں، یہ مصیبت پریشانی جو آئی ہے یہ اسی کے نتیجے میں آئی ہے، اس طرح تعبیر کریں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم میں یہ بات ہے۔ اور اگر آپ کے اعمال پر نظر کرنے کے بعد آپ کو یہ لگے کہ نہیں سب ٹھیک ٹھاک ہے، کچھ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ میں نے کوئی کوتاہی کی ہے، کہ اللہ کے حقوق میں کوتاہی کی، وہ بھی پورے ادا کر رہا ہوں، بندوں کے حقوق پورے ادا کر رہا ہوں، کوئی ایسی بات مجھ سے صادر نہیں ہو رہی، سردرد نہیں ہوئی، میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا، میں نے کسی کو پریشان نہیں کیا، میں نے کسی کی حق تلفی نہیں کی، عبادات بھی الحمدللہ اللہ کے حکم کے مطابق ادا کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ مصیبت آئی تو پھر اس کی یہ تعبیر کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے۔ کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی آپ پر، یہ چھوٹی مصیبت سے اللہ نے اس کی تلافی کر دی، اور یہ بات بھی ہم نہیں کہہ رہے، قرآن اور حدیث کہہ رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو بلندی عطا فرمائیں گے، بلند مقام عطا فرمائیں گے، فیصلہ ہو گیا، لیکن ابھی اس کے اعمال جو ہیں وہ اس درجے کے مطابق نہیں ہیں، اس درجے کے لائق نہیں ہیں کہ اس کو اس درجے پر فائز کیا جائے، پہنچایا جائے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو وہ بلند مقام عطا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو
کسی آزمائش میں، کسی مصیبت میں اس طرح ڈالتے ہیں کہ وہ برداشت کر لے اور عافیت کے ساتھ گزر جائے۔ یہ بھی ان کا کرم ہوتا ہے، قوت برداشت کا مصیبت پر عطا کرنا، صبر دینا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ آپ نہیں برداشت کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے، یہ ان کی عطا، ان کا فضل ہوتا ہے۔ تو وہ اس طرح اس بندے کو کسی مصیبت میں ڈال کر یا آزمائش میں ڈال کر اس انعام کے، اس مقام کے لائق بناتا ہے اور پھر وہ مقام عطا کر دیتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے۔ یا اس لیے آتی ہے کوئی مصیبت کہ جو پچھلی مصیبت آئی تھی آپ پر، وہ پچھلی مصیبت آپ کے لیے بالکل نتھنگ ہو جائے اور آپ آگے مستقبل کی تعمیر میں لگ جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ یا اس لیے آتی ہے جیسا کہ ابھی بتایا کہ آپ کے اندر جو تکبر اور گھمنڈ اور جو اطراحت اور جو عجب کی جو صفات تھیں وہ سب ختم ہو جائیں۔ یعنی آج کی زبان میں آپ کے دماغ صحیح کرنے کے لیے وہ مصیبت آتی ہے کہ ذرا ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ بہت اڑ رہے تھے، بہت اونچی اڑان تھی، کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے تھے، جس کو جو چاہا بول دیا، جس کے لیے جو چاہا کہہ دیا، جس کو چاہا تکلیف پہنچا دی، اپنے علم کا، اپنی طاقت کا، اپنے عہدے کا بہت مس یوز کر رہے تھے۔ یہ مصیبت آئی ہے ذرا پر کاٹنے کے لیے، دماغ صحیح کرنے کے لیے، سدھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے۔ یہ مصیبتوں کا معاملہ ہے۔ تو یہ سب کی سب اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتی ہیں یہ سب باتیں۔ تو بندے کو ہر وقت اللہ کی مشیت پر اور اپنے عمل پر نظر رکھنا چاہیے، اور اللہ کی مشیت پر اور تقدیر پر راضی برضا رہنا چاہیے۔ تقدیر پر اگر آدمی راضی برضا رہے، جو 7 ایمان کی باتوں میں سے ایک بات ہے کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر پر ایمان لانا، وہ خیر ہے تو میرے رب کی طرف سے ہے، وہ بری ہے تو میرے رب کی طرف سے ہے۔ یہ مقدرات ہیں۔ مقدرات پر اگر آپ کا ایمان اور یقین ہے، تقدیر پر آپ کا ایمان یقین ہے، تو آپ بڑی سے بڑی مصیبت کو بڑی آسانی سے صبر کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اور اگر تقدیر پر آپ کا یقین کامل نہیں ہے تو چھوٹی مصیبت بھی ہارٹ اٹیک کر دے گی آپ کو، چھوٹی سی مصیبت بھی آپ کو ہارٹ اٹیک لے آئی۔ ایک شخص کا ریٹائرمنٹ 1 سال پہلے ہو گیا، ایک آفیسر کا، BHEL کے ایک آفیسر کا 1 سال پہلے، اس کے حساب سے 1 سال بعد ہونا تھا۔ اب اس نے کیلکولیشن کیا، تنخواہ میری 1 لاکھ تھی اور اس کے علاوہ پھر اتنا مجھے فائدہ ہوتا تھا۔ ہاں، یہ سب نقصان، اتنا نقصان، یہ سوچا اٹیک آیا، مر گیا۔ اور ایک وہ شخص ہے جس کا اکلوتا جوان بیٹا، بہت ہینڈسم، بہت فرما بردار، معلوم ہوا وہ ختم ہو گیا، چٹپٹ ہو گیا۔ اس نے اتنی بڑی مصیبت پر تقدیر پر یقین کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے اس کو بڑی آسانی سے سہ لیا، وہ اس لائق ہو گیا۔ یہ ہے تقدیر کا فائدہ، تقدیر پہ یقین کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ہمت نہ ہاریں، آپ ہمت نہ ہاریں، آگے بڑھتے رہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے صابرین کی صفت کے اندر جو باتیں بتائیں، اس میں آخر میں یہ جملہ بھی بتایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، تھوڑا سا خوف دے کر، تھوڑی سی بھوک دے کر۔ الحمدللہ
یہدیکم اللہ ویصلح بالکم ونقسم من الاموال، اور مال میں تھوڑی کمی کر دی، والثمرات، فائدوں میں کمی کر دی، وبشر الصابرین، جو ان مصیبتوں کے اوپر جمے رہیں، ثابت قدم رہیں، ایسے صابر ہیں، ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجیے، خوشخبری سنا دیجیے۔ کیا بشارت سنائیے؟ اور کون ہے صابرین؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، صابرین وہ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالو، وہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم تو خود اللہ کے ہیں، ہم تو خود اللہ کے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اگر وہ چیز چلی گئی تو کیا ہوا؟ وہ بھی اللہ کی تھی، ہم بھی اللہ کے ہیں۔ وہ اگر گیا تو کیا ہوا؟ ہمیں بھی جانا ہے اس کی طرف۔ وہ بھی مملوک تھی، ہم بھی مملوک ہیں۔ وہ بھی اللہ کی ملکیت تھی، ہم بھی اللہ کی ملکیت کی تھی۔ ملکیت پر مالک کا مکمل تصرف کا حق ہوتا ہے، ملکیت پر مالک کو تصرف کرنے کا مکمل حق ہے۔ مالک نے اس ملکیت پر مکمل تصرف کیا تو کیا کمال ہے، ہم بھی اس کی ملکیت ہے، ہم پر بھی وہ تصرف کر سکتا ہے۔ صابرین، ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجیے کہ جب ان کو مصیبت آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ۔ کیا بشارت سنائیے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ تین انعام بتائے۔ صابر کے معنی جم جانے والا، جمنے والا، حق پر جمنے والا، ایب نارمل حالات میں بھی حق پر جمے رہنے والا، اس کو صابر کہتے ہیں۔ مصیبت کی گھڑی میں بھی حق پر جمے رہنے والا، اس کو صابر کہتے ہیں۔ اس پر تین انعام بتائے۔ اولئک علیہم صلوات، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی توجہات ہوتی ہیں۔ صلوات کے معنی توجہات، عنایات، اللہ کی عنایات ہوتی ہیں ان کے پروردگار کی طرف سے۔ صلوات من رب ورحمہ، اور رحمتیں ہوتی ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے تیسرا انعام؟ واولئک هم المہتدون، وہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے۔ تو اللہ کی مشیت کو سامنے رکھ کر، تقدیر پر یقین رکھ کر، جب آدمی اپنے سفر کو احکام خداوندی کی راہ حق کی جاری و ساری رکھتا ہے تو اب فائدے ہی فائدے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، جب اس پر اللہ انعام فرماتے ہیں تو شکر کر کے لیتا ہے، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کر کے لیتا ہے۔ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ نیپولین کی ڈائری میں لفظ امپاسبل نہیں ہے، امپاسبل، ناممکن نہیں ہے، سب ممکن ہی ممکن ہے۔ تو ایک مومن نے اس پر کہا کہ اگر نیپولین کی ڈائری میں لفظ امپاسبل نہیں ہے تو مومن کی ڈائری میں لفظ خسارہ نہیں، ہر وقت فائدہ ہی فائدہ ہے۔ خوشحالی ہے تو شکر کر کے لے رہا ہے، کوئی آزمائش مصیبت آ گئی تو صبر کر کے لے رہا ہے۔ تو تقدیر پر یقین کرنے کے، خدا کی مشیت پر یقین کرنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان سفر جاری رکھتا ہے اپنا، اس کا سفر رکتا ہے۔ ابھی کچھ سال پہلے ہمارے یہاں مدرسے کے اندر سمر ویکیشن میں جو کورس چلتے ہیں کالج کی لڑکیاں اور اسکول کی بچیوں کے لیے اسپیشل جو کورس چلتے ہیں، گرمائی کورس جو چلتے ہیں، اس میں ایک بچی بالکل ٹاپ کری، اس نے ٹاپر بنی، فرسٹ ڈویژن کے اس کے مارکس تھے۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ جانچنے میں
کاپی جانچنے والے سے کچھ غلطی ہو گئی، کچھ نمبر جو ہے کاؤنٹنگ میں گڑبڑ ہو گئی، کیا ہوا، وہ بچی سیکنڈ پہ چلی گئی اور فرسٹ انعام کسی اور کو مل گیا، اور سب کے سامنے اس کا اعزاز اکرام بھی ہو گیا۔ تھا کوئی اور مستحق، بن کوئی اور گیا مستحق اس اعزاز اکرام کا۔ یہ بچی موجود ہے، بڑی خوشی خوشی اس نے سیکنڈ انعام لے لیا۔ دوسرے یا تیسرے دن وہ آتی ہے، آ کر کہتی ہے مولانا ایک میری گزارش ہے کہ آپ ایک بار کاپی کو پھر دوبارہ جانچ لیں، یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے، کیونکہ میرے حساب سے میں نے خوب اچھی طرح یہ جانچا ہے، پرکھا ہے اور دیکھا ہے کہ میں نے بالکل صحیح جواب لکھے ہیں، یہ آپ دیکھیں۔ اب صاحب جو دوبارہ کاپی جانچی گئی تو واقعی اس بچی کے نمبر کاؤنٹنگ میں گڑبڑ ہو گئی تھی، وہ فرسٹ درجے کی، اول درجے کی مستحق تھی۔ اب جب یہ سب ہوا تو انہوں نے اس سے کہا کہ بہن واقعی ہم سے غلطی ہوئی کاؤنٹنگ میں، اور آپ کو فرسٹ پرائز ملنا تھا، سیکنڈ مل گیا، اس پر ہمیں افسوس ہے اور ہم سے یہ غلطی ہوئی۔ اب جیسے ہی استاد نے یہ جملہ اس سے کہا کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، تو اس نے کیا جملہ کہا، نہیں مولانا یہ مقدرات کی بات ہے، یہ مقدرات کی بات ہے، اللہ کو یہ منظور تھا، یہ ہو گیا، آپ نے کوئی جان بوجھ کر ایسا تھوڑی کیا، اللہ کی یہ مشیت تھی، میں اس پر راضی ہوں، کوئی اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ اگر آپ بتائیے اس بچی کے علاوہ کوئی غیر مومن بچی ہوتی اور اس کے ساتھ یہ ہوتا اور سب کے سامنے اس کی پوزیشن گھٹتی اور اس کا انعام کوئی اور لے جاتا، تو وہ اس طرح کا جملہ بول سکتی تھی۔ ایک مومنہ ہی بول سکتی ہے یہ جملہ، تقدیر پر جس کا ایمان ہے، یقین ہے، وہی یہ جملہ بول سکتی ہے، کوئی کافر، کوئی مشرک یہ جملہ بول ہی نہیں سکتی۔ یہ ہوتا ہے تقدیر کا فائدہ۔ تو سیدنا موسیٰ اور خضر کی اب جو گفتگو ہے اور جو عمل ہے آج، اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، بڑی حکمتیں ہیں۔ اب یہاں سے بات چلتی ہے، یہ 10واں رکوع ہے، سیدنا موسیٰ خضر کے اب ساتھ چلتے ہیں۔ خضر چلے ہیں، دریا کے کنارے کنارے چلے، ایک کشتی کو دیکھا، وہ کشتی والے بخاری شریف، مسلم شریف میں یہ روایت آئی ہے، وہ خضر کو پہچانتے تھے، انہوں نے خضر کو کشتی میں بٹھا لیا، خضر کشتی میں بیٹھے، موسیٰ بھی کشتی میں بیٹھے، ادھر سے ادھر پار ہوئے، اور پار ہونے کے بعد حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ اب بظاہر یہ عمل ایسا ہے کہ زمانہ یہ کہے گا کہ محسن کے احسان پر تم نے یہ سلوک کیا، اس نے احسان کیا کہ تمہیں ادھر سے ادھر پار کر دیا، پھر پیسے بھی نہیں لیے، کرایہ بھی نہیں لیا، بجائے اس کے کہ تم اس کو کرایہ دیتے، شکریہ ادا کرتے، دعا کرتے، اس کے لیے اترنے کے بعد سوراخ کر دیا۔ بظاہر تو واقعی عجیب و بات معلوم ہوتی ہے، لیکن اللہ کی مشیت میں ایسا ہی تھا۔ اور آخر میں جو سیدنا خضر نے جو بات کہی ہے، وہی ہر جگہ آپ جوڑ کر دیکھیے، ما فعلتہ عن امری، ما فعلتہ عن امری، میں نے یہ اپنی طرف سے تھوڑی کیا، رب کا حکم تھا ایسا کرنے کا، اور پھر اس کے جو نتیجہ بتایا ہے وہ بڑا حیرت زدہ ہے، خاموش کر دیتا ہے۔ حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، دیکھو ہمارا تمہارا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ کچھ بولو گے نہیں، دیکھو گے سب اور رہو گے خاموش، یہ بات ہوئی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ میری گرفت مت کیجیے، میں اب جو بھول گیا ہوں، غلطی ہو گئی، میری گرفت مت کیجیے آپ۔
اور میرے معاملے کو مشکل نہ بنائیے کہ اپنے ساتھ نہ رکھیے، میں تو کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، ٹھیک ہے۔ خضر علیہ السلام نے سن کر خاموش رہے، اب پھر آگے چلے، اب خشکی کے راستے پر چل رہے ہیں، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، حضرت خضر نے انہی میں سے ایک بچے کو پکڑا، ایک طرف لے گئے، چھری نکالی، یہ مسلم شریف کی روایت میں چھری نکالی اور اس بچے کو ذبح کر دیا۔ بظاہر کیا لگ رہا ہے یہ بڑا ظلم، ایک بچے کو چھری سے ذبح کر دیا، وہ بھی معصوم بچہ، چھوٹا بچہ، اور پھر قتل، کیسی عجیب بات ہے۔ سیدنا موسیٰ سے پھر نہیں رہا گیا، پھر بھول گئے وہ۔ آدمی کے اوپر جب کوئی جذبہ طاری ہوتا ہے تو وہ اپنے وعدے، وعید، قول و قرار سب بھول جاتا ہے۔ یہ بھی بات آتی ہے سب، جذبات کے اندر ہوش نہیں رہتا بہت سی چیزوں کا، اور اس کے تجربے ہم کرتے رہتے ہیں روزمرہ۔ جب غصے کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر کچھ نہیں دیکھتے کہ یہ کون ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، اچھا ہے، برا ہے، ہاں کون ہے، جو آپ بس دل چاہتا ہے وہ کر گزرتے۔ تو سیدنا موسیٰ نے ایک ایسی بات دیکھی کہ زمانہ جس کو کہے کہ بڑا ظلم ہے اور بڑا جرم ہے، رہا نہیں گیا، پھر انہوں نے کہہ دیا ایک معصوم جان کو آپ نے قتل کر دیا، کیسی عجیب بات ہے۔ کوئی ظلم نہیں کیا اس نے، کوئی اس کا جرم نہیں تھا، کوئی ظلم نہیں تھا، بغیر جرم کے، بغیر ظلم کے، اور معصوم جان، کوئی گناہ نہیں ہوئے اس سے، ابھی تو وہ بالکل بچپن میں ہے، آپ نے عجیب، لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو بڑی عجیب سی بات کری آپ نے، بڑی ناپسندیدہ بات۔ سب بھول گئے کہ ہم نے کیا کہا تھا کہ کوئی انٹرفیئر نہیں ہو گیا۔ پھر یاد دلائی خضر نے ان کو اپنی بات یاد دلائی، دیکھو میں نے نہیں کہا تھا، اب انہوں نے اب کہا اچھا اگر ابکے سے میں پوچھوں تو پھر اب آپ مجھے جدا کر دیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ان سے اپنے وعدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت خضر نے کہا کہ بھائی ہمارا تمہارا کچھ نہیں اب تم جاؤ، نہیں ہمارے ساتھ رہو، اس پر کہا نہیں صاحب ایک بار وہ بھول ہو گئی۔ دوسری بار جب ہوا تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اب اگر ہو جائے تیسری بار تو اب میرا عذر باقی میں قبول کر لوں گا اور پھر آپ مجھے جدا کر دینا، ٹھیک ہے۔ مہلت 3 بار ملتی ہے، تین غلطیاں معاف ہوتی ہیں، چوتھی غلطی پر گرفت آ جاتی ہے۔ یہ بھی ایک اصول معلوم ہو گیا، زندگی کے اندر سنورنے کے، سنبھلنے کے خدا 3 موقع دیتے ہیں، 3 موقع دیتے ہیں، نافرمان کو بھی 3 موقع دیتے ہیں۔ اگر سنبھل گیا تو بہت اچھی بات ہے، پہلی بار، دوسری بار، پھر تیسری بار۔ نہیں سنبھلا تو پھر خدا کی چوتھی بار میں گرفت آ جاتی ہے۔ یہاں بھی اسی طرح اللہ کا اصول جو ہے نافذ ہوا۔ اب پھر چلے تو معلوم ہوا کہ ایک بستی میں پہنچے۔ اب اس میں تو یہ بات نہیں ہے، اس میں بخاری اور مسلم میں جو تفصیل سے جو بات ہے اس میں یہ ہے کہ اس بستی میں پہنچے تو انہیں بھوک لگ رہی تھی۔ انہوں نے بستی والوں سے کہا، ایک گھر پہنچ کر کہا کہ بھائی کچھ ہماری ضیافت کرو، بھوک لگ رہی ہے، آپ ضیافت کیجیے، کھانا کھلائیے۔ بستی والوں نے جس گھر میں یہ پہنچے تھے صاف انکار کر دیا، نہیں ہے ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے، جاؤ۔ اب یہ بیچارے پھر چلے، اب چلے دیکھا کہ ایک بوسیدہ گھر ہے، بالکل اس کی دیوار بالکل ایک بوسیدہ ہو رہی ہے اور بس قریب ہے کہ وہ گر پڑے۔
اب حضرت خضر نے کوئی گارا مارا مچھایا، کچھ ایسا کیا ویسا کیا، اور میسن کا کام کیا، اس دیوار کی ریپیئرنگ کر دی بس، اور چلے۔ اب جو آگے بڑھے تھوڑی دیر چلے تو موسیٰ علیہ السلام پھر غلبہ ہوا جذبات کا پھر غلبہ ہوا، اور پھر اپنے قول و قرار کو پھر بھول گئے۔ کہا ہم کو بھوک لگ رہی تھی، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا کہ ہمیں پوچھا تک نہیں، اب آپ نے یہ عمل کیا، اگر آپ اس عمل کا کچھ صلہ مانگتے ان سے، بستی والوں سے، تو ہو سکتا ہے وہ مل جاتا اور ہم کھانا کھا لیتے، اور ہمیں اس کا صلہ ضرور ملتا، ہماری بھوک دور ہو جاتی۔ حضرت خضر نے کہا بھائی اب ہماری تمہاری بنے گی، بس اب جدائی ہے۔ اب اس کے بعد جو تعبیرات بتائی ہیں وہ تعبیرات بڑی عجیب و غریب ہے، اس کو سننے کے بعد بتا ارے ایسا ہی ہونا تھا، جو ہوا بہت اچھا ہوا۔ جب تک خدا کے فیصلے پر، اس کے نتیجے پر انسان کی نظر نہیں تھی، تب تک کہہ رہا تھا خدا کے فیصلے کو غلط سمجھ رہا تھا، اور جب اس کے نتائج سامنے آئے تو خدا کا فیصلہ صحیح ہو گیا، ارے ایسے ہی ہونا تھا، ایسے ہی ہونا تھا۔ یہ ہے اللہ کی مشیت۔ انسان جس کا خدا کی مشیت پر یقین نہیں ہو، تقدیر پر یقین نہیں ہو، کیا ہوتا ہے؟ ابتدا میں کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا تھا، یہ عجیب و غریب چیز ہے، نہیں اچھی نہیں ہے، لیکن جب تقدیر پر یقین آ جاتا ہے اور جب نتیجہ سامنے آتا ہے تو پھر کہتا ہے نہیں بہت اچھا ہوا، ایسا ہی ہونا تھا، ایسا ہی ہونا تھا، ایسا ہی ہونا تھا۔ اب یہاں تک یہ بات ہے۔ اب جو نتائج ہیں، اگر آج وقت ہوا تو ان نتائج کو بتائیں گے، نہیں تو ان نتائج کو پھر کل بتائیں گے، تاکہ وہ نتائج اور زیادہ لوگ سنیں، اپنے ساتھ اور زیادہ لوگوں کو لائیے۔ اگر وقت ہوا تو آج، نہیں تو کل۔ اب جہاں تک آج کا خلاصہ ہوا ہے وہ آیات اور ان کا ترجمہ۔ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا۔ پھر وہ دونوں چلے، حضرت خضر اور موسیٰ روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ایک کشتی میں وہ سوار ہوئے، تو خضر نے، یعنی انہوں نے اس میں سوراخ کر دیا، انہوں نے مراد خضر نے اس میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اخرقتها لتغرق اہلها، کیا آپ نے اس میں سوراخ کر دیا کشتی میں تاکہ اس کے بیٹھنے والے جو ہیں وہ آپ ان کو سب کو غرقاب کر دو، ڈبو دو؟ لقد جئت شیئا امرا، یقیناً آپ نے تو بہت عجیب سی بات، بڑی عجیب بات، انوکھی بات اور ناپسندیدہ بات آپ نے یہ کی۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر نے یہ سن کر کہا موسیٰ علیہ السلام سے، میں نے نہیں کہا تھا آپ سے کہ آپ صبر نہیں کر سکو گے میرے ساتھ آپ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، انہیں یاد آ گئی اپنی بات، پھر کہا قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا تلحقنی من امری عسرا، آپ میری گرفت مت کیجیے میری بھول پر، اس سے معلوم ہے بھول گئے۔ آدمی کو جب کسی چیز کا، وہی جو میں نے کہا، جب اس پر کوئی چیز غالب آ جاتی ہے، جذبات میں جب وہ آ جاتا ہے تو وہ اپنے قول و قرار، وعدے وعید کو بھول جاتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ نصیحت بھی مل رہی ہے کہ آپ کتنے ہی جذبات میں آئیں، یہ واقعہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ ہوش میں رہیں، جوش میں رہ کر بھی ہوش میں رہیں، حدود کو کراس نہ کریں، حدود پار نہ کریں، تو آپ تعمیر کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر جذبات میں آپ نے حدود کو پار کر گئے
تو وہ تعمیر کا سفر تخریب میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ بات ہمیں یہاں معلوم ہو رہی۔ ان کا لا تؤاخذنی بما نسیت، آپ میری گرفت مت کیجئے اس بات پر جو میں بھول گیا، بھول سے ہو گیا، میں نے آپ سے کہہ دیا، مجھے نہیں بتانا تھا، زبان نہیں کھولنا تھا، لیکن میں نے کھول دی، بھول ہو گئی۔ ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے کو مشکل میں، دشواری میں نہ ڈالیے، میرے معاملے کو دشواری میں نہ، کیا مطلب مجھے دور کر کے مجھے دشواری میں نہ ڈالیے، میں تو ہوا ہوں آپ کے ساتھ، اسی لیے آپ کے ساتھ چل رہا ہوں کہ میں آپ سے کچھ سیکھوں۔ فانطلقا، اب یہ پھر دونوں روانہ ہوئے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ ان دونوں نے ایک بچے کو پایا، غلام، لیڈ کو بولتے ہیں غلام، لڑکا جس کی عمر مشکل سے 5 سال کے اندر ہوئی، اس بچے کو انہوں نے پایا، فقتلہ، تو اس کو انہوں نے یعنی خضر نے قتل کر دیا۔ اس کی وضاحت مسلم شریف کی حدیث کیسے تھی وہ ہم نے بتائی۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، حضرت موسیٰ پھر بھول گئے اپنی بات کو، جذبات میں پھر بات کو بھول گئے۔ خضر سے کہا آپ نے ایک معصوم جان کو قتل کر دیا، بغیر نفس، جس نے کسی جان کو قتل نہیں کیا تھا۔ بھائی اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہوتا پھر آپ قتل کرتے تو سمجھ میں آتی کہ قصاص لے رہے ہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں، اور آپ نے اسے قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، بڑی انوکھی بات، بڑی ناپسندیدہ بات آپ نے یہ کری، یقیناً آپ نے بڑی ناپسندیدہ بات کری، فیصلہ بھی کر دیا۔ یہ کہتے بڑی عجیب بات ہے، ہاں ادھر لام ادھر قد، بڑی انوکھی بات کری ہے آپ نے۔ لقد جئت شیئا نکرا، قال الم قل لك انك لن تستطيع معي صبرا، حضرت خضر نے پھر یاد دلائی بات، پھر وعدہ یاد دلایا، کیوں پھر آپ آگے جا رہے ہیں، میں نے نہیں کہا تھا آپ سے کہ دیکھو آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دوسری بار خضر سے کیا کہا، قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ اچھا اگر اب میں آپ سے پوچھوں تیسری بار، اگر میں انٹرفیئر ہوں، اگر آپ سے پوچھوں کسی چیز کے بارے میں، فلا تصاحبنی، تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر بار انہوں نے ساتھ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا، چلو آپ نہیں رہ سکتے میرے ساتھ، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، میرے ساتھ تو صابرین ہی رہتے ہیں، آپ میں وہ صبر کی صفت ہے نہیں، تو میری صحبت آپ نہیں اٹھا سکتے، میری صحبت تو صابرین اٹھا سکتے ہیں، آپ میں اسی کمی ہے۔ اب یہ بات انہوں نے کہہ دی، ان کی بات میں بڑی حکمت ہے سیدنا خضر۔ ہم آج بھی اپنے اوپر بھی اس کو اگر نافذ کر کے دیکھیں تو معلوم یہ ہوا کہ جس انسان کی زندگی میں صبر ہے اس کو رحمتوں کا، اچھوں کا ساتھ لمبا نصیب ہوتا ہے، اور جس کے اندر یہ صفت صبر نہیں ہے، اچھائیاں، رحمتیں اور اچھوں کا ساتھ اس کو بہت کم ملتا ہے، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ کتنی انڈائریکٹلی بھی اس میں یہ باتیں آتی ہیں، اور وہ بہت سی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ بے صبری انسان کو بہت سی خیر سے محروم کر دیتی ہے۔ مستقبل میں اگر آپ صبر کرتے تو کیا کیا خیر وجود میں آتا، لیکن آپ کی بے صبری نے اس مستقبل کی کثیر خیر سے آپ کو محروم کر دیا۔ کیا عجب ہے کہ سیدنا موسیٰ اگر صبر کر لیتے ایسا تو پتہ نہیں اور کیا کیا باتیں کھل کر آتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا اگر موسیٰ اور صبر کرتے تو ہمارے اوپر اور حکمت کی باتیں خضر کھولتے، یہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں، اور کھولتے ہمارے اوپر حکمت کی باتیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا زندگی کے سفر کو جاری رکھنے کے لیے رحمتوں کی طرف، نعمتوں کی طرف، اچھوں کی طرف، اچھائیوں کی طرف صبر بہت ضروری ہے،
صبر بہت ضروری ہے، جذبات پہ کنٹرول بہت ضروری ہے۔ اگر آپ جذبات کے اندر بے قابو ہو گئے اور بے صبرے ہو گئے اور حال کو دیکھا آپ نے، فیوچر کو نہیں دیکھا، پریزنٹ کو دیکھا، فیوچر کو نہیں دیکھا، تو پھر آپ بہت سی خیر سے محروم ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اگر میں اب آپ سے کسی چیز کے بارے میں تیسری مرتبہ سوال کروں تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ قد بلغت من لدنی عذرا، اس وقت آپ کو میری طرف سے واقعی عذر پہنچ چکا ہوگا۔ اب یہ بات پھر ہو گئی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے قول و قرار کرا، پھر انہیں یاد، خضر نے یاد دلائی، انہیں یاد، اب پھر چلے۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ اب یہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ یہ دونوں ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے، بستی والوں کے پاس پہنچے۔ ان دونوں نے ان سے کھانا طلب کیا، کھانا مانگا، بھوکے تھے، کھانا مانگا بستی والوں سے۔ انہوں نے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کر دیا ان دونوں کی ضیافت سے۔ ٹھیک ہے، خضر نے کچھ بھی نہیں کہا، چلے آگے۔ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا، اس بستی میں اب ان دونوں نے ایک دیوار کو پایا، یرید ان ینقض، وہ دیوار بس گرا چاہتی تھی، گرنا چاہتی تھی، گرنے والی تھی۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ فاقامہ، حضرت خضر نے دیوار کو کھڑا کر دیا، درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ سے پھر رہا نہیں گیا، انہوں نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو یہ دیوار کو جو آپ نے کھڑا کر دیا اس پر کوئی صلہ، کوئی اجر مانگ لیتے آپ۔ کائے کے لیے یہ کہا؟ بھوک لگ رہی تھی، وہ کچھ مل جاتا تو کھانے کا انتظام کر لیتی، یہ تھی بات۔ بس جذبات پہ غلبہ اتنا ہوا کہ صبر نہیں کر سکے۔ جب جذبات پہ غلبہ ہوتا ہے آدمی کو، جب جذبات غالب آ جاتے ہیں تو صبر کی صفت نکل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہوتی ہے۔ اور کیا عجب ہے کہ اللہ کی مشیت تھی یہ کہ موسیٰ صبر نہ کریں، یہ بھی اللہ کی اس میں بھی مشیت تھی کہ موسیٰ صبر نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا، حضرت خضر نے اب یہ تیسری بار کا سوال سن کر کہا، قال ھذا فراق بینی و بینک، بھائی دیکھو اب یہ میرے اور تمہارے درمیان اب جدائی ہے، اب تم اور میں نہیں رہ سکتے، جدائی۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ اس بار بھی موسیٰ کوئی عذر پیش کر سکتے تھے، کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ کا نبی سچا ہوتا ہے، وعدے کا پکا ہوتا ہے، وعدے کا پکا ہوتا ہے۔ 2 مرتبہ تو بھول سے ہو گئی بات، غلبہ، جذبات کا غلبہ ہوا، بھول گئے، لیکن تیسری مرتبہ میں جو بات انہوں نے کہی تھی کہ اگر اب کچھ ہو تو پھر اب جدائی ہے، پھر آپ میں اور ہم میں جدائی ہو جائے گی، آپ ساتھ نہ رکھنا، یہ وعدہ کر دیا تھا، زبان دے دی تھی۔ اس لیے اب یہاں پر کوئی موسیٰ علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کوئی ان سے سوال نہیں کیا ساتھ رہنے کا، زبان دے چکے تھے، اللہ کا نبی سچا ہوتا ہے۔ ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں عن قریب تم کو باخبر کرتا ہوں، نتیجہ بتاتا ہوں اور بتاؤں گا اس بات کا جس پر تم صبر نہیں کر سکے، جس پر صبر نہیں کر سکے، کہ میں نے یہ کام جو کیے تو کیوں کیے، کیا وجہ تھی۔ اب وہ کیا وجہ تھی اور کیا وجہ ہے، انشاءاللہ اس پر کل بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے
کہنے والے کو بھی جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کی توفیق دے، اور سننے والے بھائیوں کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہم اسمعنا منادی الجنۃ مع الابرار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين والحمد لله۔